ہمیں راحت دیتا ہے ہماری جگہ سے. بس وہ آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، بس کہیں گے آپ عالم ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ نے اپنی روح ڈالی اور فرشتوں کو سجدہ حکم کیا، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا. ہماری شفاعت کیجیے اپنے رب کے پاس تاکہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات عطا فرمائے. وہ فرمائیں گے میں اس مقام کے اہل نہیں ہوں. بس یاد کریں گے اپنی اس غلطی کو جس کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا. بس وہ شرم کریں گے اپنے رب سے اس کی وجہ سے. لیکن فرمائیں گے کہ تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، یہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالی نے بھیجا تھا. بس وہ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، بس وہ کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، اور یاد کریں گے اپنی اس غلطی کو جس کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا. بس اس غلطی کی وجہ سے اپنے رب سے شرم کریں گے. لیکن تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. روایت طویل ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ لوگ شفاعت کے لیے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، پھر عیسیٰ روح اللہ کے پاس تشریف لے جائیں. اور سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ مشہور حدیث شفاعت ہے. حضرات علماء نے فرمایا کہ شفاعت کی کئی قسمیں ہیں. ان میں سے ایک شفاعت یہ شفاعت کبریٰ ہے، یعنی لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، بند ہوگا، اور لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے. نہ کوئی سایہ ہے جس کے سائے میں پناہ لیں، نہ پینے کا پانی ہے، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے. 1000 سال لوگ اس طرح پھرتے رہیں. یہ قیامت کا ایک منظر ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ قیامت آ گئی کیا؟ کسی کو غصے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قیامت آ گئی. صرف قیامت کے نام سے ڈراتے ہیں، قیامت آئی نہیں. لیکن جب قیامت آئے گی تو پھر کیا حشر ہوگا؟ قرآن کریم نے فرمایا ہے کالفراش المبثوث. لوگ اس طرح پروانوں کی طرح، جیسے برسات کے موسم میں پروانے نکلتے ہیں، پتنگے ایک دوسرے سے ٹکراتے پھریں گے. کوئی کسی کو پتہ نہیں کہ کدھر جانا، کیا کرنا ہے. اور اتنی شدت اور اتنی سختی ہوگی
توبہ 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 توبہ، لوگ کہیں گے کہ بھلے ہمیں دوزخ میں ڈال دیں لیکن اس سے کس سے نجات بتا دیں ہمارے دوزخ دیکھی نہیں نا. تو بعض روایات میں ذکر فرمایا ہے کہ بعض علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان میں جو سمجھدار آدمی ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم کوئی مشکل مسئلہ ہوتا تھا تو علماء کرام کے پاس جایا کرتے تھے دنیا میں، وہ ہمارے مسائل حل کرتے تھے، آپ کے مسائل اور ان کا حل. آج بھی علماء کرام کے پاس جاؤ، وہ ہمیں بتائیں کہ کیا کیا جائے. خدا جانے کون کون آدمی ہوں گے اور کن کے پاس وہ جائیں گے. بہرحال ان کو یہ مشورہ دیا جائے گا کہ آج کسی مقبول بندے کی شفاعت کرواؤ. وہ اللہ تعالی کے سامنے آہوزاری کرے تاکہ مخلوق کو اس تکلیف سے نجات ملے. کہیں گے کس کے پاس جائیں؟ کہیں گے موٹے موٹے نبی ہیں، مشہور انبیاء کرام ہیں. ویسے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، لیکن یہ مشہور نبیوں کے پاس جاؤ. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. چنانچہ وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آج آپ کی اولاد کس مشکل میں مبتلا ہے آپ کو معلوم ہے. تمام انسانوں کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا اور اپنی روح آپ میں ڈالی اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا. آج آپ کی اولاد بہت مشکل میں ہے، ہماری اپنے رب کے پاس شفاعت کیجیے. تاکہ حق تعالی شانہ اس مشکل سے نجات عطا فرمائے جس مشکل میں ہم مبتلا ہیں. وہ فرمائیں گے لست ہناکم، میں اس کا اہل نہیں. اور اپنی اس غلطی کو جس کا ارتکاب انہوں نے کیا تھا یاد کریں. دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے ان ربی غضب اليوم، بے شک میرا رب آج غضبناک ہے. لم یغضب قبلہ ولا بعدہ، لم یغضب مثلہ قبلہ ولا بعدہ، ایسا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی غضبناک نہیں ہوا اور آج کے بعد بھی غضبناک نہیں ہوا. میں قائل نہیں ہوں، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں.
اور اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جس غلطی کا ان سے ارتکاب ہوا تھا. جنت میں گندم کا دانہ کھا لیا تھا اور اس کے نتیجے میں ان کو اتار دیا گیا تھا زمین پر. زمین پر اترنے کے بعد 100 سال تک روتے رہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر اولاد آدم کا رونا ایک طرف رکھ لیا جائے دوسری طرف آدم علیہ السلام کا رونا رکھ لیا جائے تو آدم علیہ السلام کا رونا بھاری ہو. سو سال تک سر اوپر نہیں اٹھایا شرمندگی کی وجہ سے, نظر نیچی رہی. یہاں تک کہ اللہ تعالی نے معاف کر دیا. قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. سمجھتا فہدا. لیکن آج تو قیامت کا دن ہوگا. دنیا میں تو ان کی غلطی معاف ہو گئی, آج تو قیامت کا دن ہوگا. وہ اتنی جرأت نہیں کر سکیں گے کہ اللہ کے سامنے جا کر کے اپنی اولاد کی سفارش کریں. اس لیے فرمائیں گے کہ میرا رب آج غضبناک ہے, ایسا غضبناک کہ ایسا غضبناک نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی بعد میں ہوگا. اس لیے میں اس کا اہل نہیں ہوں. تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا. ساڑھے 900 سال تبلیغ کرتے رہے قوم کو. روایتوں میں آتا ہے کہ سب میں لپیٹ کر کے ایک طرف سے آگ لگا دیتے تھے. اللہ تعالی کے راستے میں اور دعوت و تبلیغ کے راستے میں انہوں نے اتنی مشقت برداشت کی کہ شاید کسی دوسرے نے برداشت نہ کی. 950 سال معمولی بات نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنی ایذائیں دی گئیں کہ کسی کو ایسی ایذائیں نہیں دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذاؤں کا سلسلہ شروع ہوا 40 سال کے بعد اور 63 سال پر ختم ہو گیا. 23 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے ایذائیں برداشت فرمائیں. تیرہ سال مکی زندگی میں اور 10 سال مدنی زندگی میں. آپ کو اتنی ایذائیں پہنچائی گئیں کہ آپ نے اللہ تعالی کے سامنے دعا کی, لیکن جواب ملا لیس لک من الامر شیء, تجھے کسی معاملے کا اختیار نہیں ہے. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم, یہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے یا ان کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جواب دیے کیا آپ کو کتنی ایذا پہنچی ہوگی، لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے کے بعد جب وہ لوگ نہیں مانے، بالآخر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بد دعا کی۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ کافروں میں سے ایک باشندہ بھی زمین پر نہ چھوڑ۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ آئندہ بھی آپ کی مخلوق کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور آئندہ ان کی نسل بھی پیدا ہوگی تو کافر پیدا ہوگی۔ ذرا اندازہ فرماؤ کہ کتنا تحمل کیا ہوگا اللہ کے نبی نے، اور کتنی اذیت اور تکلیف کے بعد بد دعا فرمائی ہوگی۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ فاجر، یہ کافر ہی کو جنم دیں گے، آئندہ ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی تو کافروں کی اولاد۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تمام اولاد آدم سے زیادہ ہوئی، اتنی کسی کی بھی عمر نہیں ہوئی۔ نسلوں پر نسلیں بدلتی رہیں، لیکن وہ اللہ کے بوڑھے نبی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ بعض روایتوں کے مطابق 80 آدمی اور 2 عورتیں آپ پر ایمان لائیں، اور بس۔ بہرحال اتنی تو ایذائیں برداشت کی، لیکن قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا جب لوگ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں اس قید میں اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا۔ وہ غلطی یہ تھی کہ جب طوفان نوح آیا تو ان کا بیٹا بھی کافروں میں تھا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پہلے سے اس کو دعوت دی کہ بیٹا آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں سوائے اس شخص کے جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جائے۔ وہ کہنے لگا کہ میں پہاڑی پر چڑھ کر کے نجات پا لوں گا۔ حضرت نے پھر سمجھایا کہ آ جاؤ، وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ طوفان زیادہ ہو گیا، پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا، کوہمالیہ سے بھی اوپر چلا گیا۔ صرف وہی آدمی بچے جو کہ کشتی میں تھے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں تھے، اور ایک ہاتھ میں حضرت سوار کر رہے تھے تمام درندوں کو، پرندوں کو سوار کر رہے تھے، ایک ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نر اور بائیں ہاتھ میں مادہ تھی، اس کو اپنی کشتی میں سوار کر لیتے۔
سوائے ان لوگوں کے، انسانوں کے یا پرندوں کے، درندوں کے، کوئی چیز نہیں بچی تھی ان لوگوں کے سوا جو کشتی میں سوار ہو گئی۔ بیٹا فرق ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا میرے اہل کو بچانے کا، میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے، آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ احکم الحاکمین ہیں۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل کرتوت اچھے نہیں ہیں۔ خاموش، حد ادب کو ملحوظ رکھو، اگر زبان کشائی کی تو پیغمبروں کی فہرست سے نام کاٹ دوں گا۔ ہاتھ جوڑتی ہے، یا اللہ غلطی ہوئی ہے معاف فرما۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے لوگ تو اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے، یعنی بیٹے کے لیے سفارش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلا دی۔ ایسے موقع پر جبکہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہیں اور قیامت کا دن ہے، نوح علیہ السلام کیسے جرأت کر سکتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سفارش کریں قوم کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ تمام انسانوں کا سلسلہ نسل حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے ان کے آگے اولاد نہیں چلی۔ ایک راستہ آپ اللہ کا طے کر رہے ہیں جس کو خروج فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، لیکن ایک راستہ طے کر کے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی عظمت اور اس کی محبت، اس کی ذات عالی سے امید جیسے اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس کے سامنے ہوں، تو اس کی مشق ابھی سے کرتے ہیں۔ پھر قبر کی تنہائی میں جب کہ عزیز و اقارب ہم سے جدا ہو جائیں گے اور ایک بند کنڈی میں جس میں کوئی سراغ بھی نہیں ہوا کے لیے، کوئی کھڑکی بھی نہیں رکھی ہوئی، ہمیں بند کر دیا جائے گا، وہاں پہ روشنی بھی نہیں ہوگی اور وہاں پہ کسی تک آواز پہنچانا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ خدا نہ خاصہ کوئی تکلیف ہو تو کسی کو بلائے دیں، آواز ہی دے دیں، یہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ وہاں ایک ذات کا سہارا ہوگا صرف، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سارے تعلقات ختم اور ایک تعلق باقی رہ گیا، اس کی مشق کرو، اس راستے میں نکلو۔ تو اپنے اعمال کی، اپنے اخلاق کی اور اپنے یقین کی مشق۔ اب یہ 2 نمبر ہو گئے۔ اخلاق میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اقرار مسلم، اور اسی میں اعمال میں وہ اپنے اذکار وغیرہ نمازوں کا اہتمام بھی ہو گیا، یہ ساری چیزیں نکلا۔ ان چیزوں کی آپ کو عاملی طور پر مشق کرنی ہے اور ان کو پختہ کرنا ہے۔
اور روزانہ آپ کو انفرادی طور پر ہر آدمی اپنے طور پر سمجھے کہ آج میرے اعمال کا میزانیہ کیا رہا، اور پھر نفس کو غرض بھی دلائے کہ آج اب تو اتنے پیسے خرچ کر کے صرف اللہ کے راستے نکلا ہوا ہے، جب تو اب بھی کام نہیں کر رہا ہے تو گھر پر کیسے کام کرے گا؟ اور اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے دعوت کا۔ دعوت کے سلسلے میں آپ حضرت مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ماشاء اللہ بزرگوں کی ہدایات بھی آپ نے سنی ہوئی ہیں، میں اس معاملے میں کیا عرض کروں گا۔ لیکن ایک جملہ میں بھی عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعوت زبان سے ہوتی ہے، ایک اپنے عمل سے ہوتی ہے، اور ایک اپنے دل سے ہوتی ہے۔ زبان کی دعوت تو تقریر ہے، میں نے بھی شروع کر دی، آپ کو دعوت دینا شروع کر دی، اور لوگ بھی کر رکھا ٹیپ لگاتا ہوں کا فلانے اور فلانے کا زمانہ ہے، اب تو ڈش اینٹینا تک پہنچ گئے ہیں لوگ۔ ایک جگہ بیٹھا بول رہا ساری دنیا اس کی آواز کو سن رہی ہے، اس لفاظی کی تو اب اتنا عموم ہو گیا اس کا، لیکن یہ سب سے کمزور چیز ہے۔ دوسری چیز ہے عمل۔ تمہارا لباس دیکھ کر، تمہاری رفتار دیکھ کر، تمہاری گفتار دیکھ کر، تمہارا سراپا دیکھ کر، تمہاری شکلیں دیکھ کر لوگوں کو ہدایت آنا شروع ہو جائے۔ ایک تبلیغی دوست جان کر رہے تھے، مجھے ان کی بات بہت پسند آئی، کہنے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ حضرت ایک سال رہ کے آئے تھے باہر ملکوں، بہت پرانا قصہ، 30 سال پہلے قصہ ہے۔ تو وہ بیان کر رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت سے ایسے ملکوں میں گئے جن کی زبان وہ نہیں جانتے تھے اور یہ ان کی زبان نہیں جانتے تھے، اور کوئی بیچ میں ترجمان بھی نہیں تھا۔ کچھ دن رہنے کے بعد کوئی 2-4 جملے سیکھے ہوں گے انہوں نے ایک دوسرے کی بات سمجھانے کے لیے، لیکن ان حضرات کی شکلیں دیکھ کر کے لوگ اور ان کے معاملات کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور جہاں جہاں صحابہ گئے وہاں نور پھیلتا چلا گیا۔ یہ بات بالکل صحیح حقیقی۔ تو میرا تو یہ چاہتا ہے کہ ایک جماعت ایسی بھی نکلے کہ وہ کہتی ہے کہ تمہیں بولنا نہیں، گنگوں کی جماعت نکلے۔ تم جہاں جہاں تمہیں بولنا نہیں ہے، تمہارا کام کیا ہوگا؟ اپنے اعمال کو درست کرنا۔ حالانکہ بولنے والے ہیں یہ نہیں کہ واقعتاً گونگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا۔ بس ایک بستی میں جاؤ، ایک رضا لگاؤ یا دعاتیں جلدی، پھر آگے چلے جاؤ۔ اپنے اذکار میں، اپنے اعمال میں، اپنے یقین بنانے میں اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں اور التجائیں کرنے میں لگے رہو، پھر دیکھو کہ اس جماعت کے گزرنے سے کیا اثرات ہوں گے۔ تو یہ دعوت کے 3 طریقے ہیں، ایک یہ کہ زبان سے کہا جائے، ایک یہ کہ عمل کی دعوت دی جائے۔ آپ جائیں گے راستے میں آپ کو آ گیا نماز کا وقت، آ گیا، آپ کھڑے ہو کر وہاں اپنا سامان وغیرہ رکھا، کھڑے ہو کر کے اذان دی۔ وہ علاقے اللہ تعالیٰ کی زمین کے وہ ٹکڑے جو اللہ کے نام کو ترسے ہوئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجے گا، فرشتے تو عربی بیان کریں گے۔
حدیث میں سنا ہوگا نا آپ نے کہ ان المؤذن یغفر له وسلام علی عبادی المصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما قاف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یتقارب الزمان وینقص العلم ویلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الحرج قالوا یا رسول اللہ ایما ہوا قال القتل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانہ سمٹ جائے گا اور علم کم ہو جائے گا اور حرص اور بخل لوگوں پر ڈال دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل. عام طور پر دستور یہ ہے کہ میں 3 حدیثیں پڑھا کرتا ہوں، لیکن آج صرف ایک ہی پڑھی، اس لیے کہ دوسرے نمبر کی حدیث جو آ رہی ہے وہ تقریباً آدھے صفحے پر ہے، آدھے صفحے سے بھی زیادہ. وہ حدیث شفاعت ہے جس میں لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس،
پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور وہ سب کے سب جواب دے دیں گے، اور آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ فرمائیں گے انا لہا، اس کام کے لیے میں ہوں۔ تو یوں چونکہ بہت طویل حدیث ہے اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ واپسی پر۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو کہ قرب قیامت میں رونما ہوں گی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ زمانہ سمٹ جائے گا۔ زمانے کے تو یہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 8 پہر، دن اور رات۔ مگر زمانے میں ایسی بے برکتی ہو جائے گی کہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ سمٹ گیا۔ اس کی وضاحت دوسری احادیث میں آتی ہے کہ سال بمنزلے 1 مہینے کی ہو جائے گا، 1 مہینہ بمنزلہ 1 ہفتے کی ہو جائے گا، 1 ہفتہ بمنزلہ 1 دن کی ہو جائے گا، اور 1 دن اتنی جلدی گزر جائے گا جیسا کہ کسی جلدی سے آگ پکڑنے والی چیز کو آگ لگتی ہے تو وہ اول سے لے کر آخر تک جلا دیتی ہے۔ زمانے میں بے برکتی ہو جائے گی۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے 3 اماموں میں سے دوسرے امام ہیں، قاضی القضات ہونے کے باوجود دن کو سارا دن لوگوں کے کام کرتے تھے اور رات کو 200 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ اب ہم میں سے کون صوفی ہے جو 200 رکعت نفل پڑھے؟ ان کے وقت میں اتنی برکت تھی اللہ نے رکھی، اور ہمارے یہاں کیا جتنی بھی برکتی ہے وہ تم دیکھتے ہو، اور ابھی اس سے زیادہ بے برکتی ہوگی، نعوذ باللہ۔ مجھ سے ایک صاحب نے بہت مدت ہوئی سوال کیا تھا، میں نے اس کا جواب لکھا تھا، وہ رسالے کی شکل میں چھپ بھی چکا ہے۔ ان صاحب نے تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ ہمارے پیر مرشد ان کی کتابوں پر اعتراض کیا تھا۔ حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ 1000 رکعت کھڑے ہو کر اور 1000 رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، یعنی 2000 رکعت ایک رات میں۔ اب وہ صاحب جیومیٹری کے حساب سے مجھے سمجھانے لگے کہ 24 گھنٹے میں رات کا وقت ہے نا، صرف ایک رات میں کتنے گھنٹے ہوئے؟
اور 1 گھنٹے میں 2000 رکعتیں کیسے پڑھی جا سکتی ہیں؟ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی سے ان کے شاگرد نے پوچھا تھا کہ حضرات صوفیہ جو تعلق مع اللہ کہا کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے وہ جواب لکھا، وہ چھپا ہوا ہے، اس میں فرمایا کہ برخوردار نابالغ بچہ اگر پوچھے کہ بیوی کے ساتھ ملنے کا کیا لطف ہوتا ہے، اس کو کیا سمجھایا جائے؟ اس سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی بالغ ہو جاؤ، بالغ ہونے کے بعد نکاح کر لینا، پھر تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ یعنی آمر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی کہ زمانہ سمٹ جائے گا، زمانہ ایسا سمٹا کہ لوگوں کی عقل میں نہیں آ رہی یہ بات۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ 200 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، میں نے کہا آپ لوگ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے کہ 1 رکعت پر 1 منٹ، تو 200 رکعت پر 200 منٹ، 200 منٹ کے کتنے گھنٹے ہوئے؟ سوتے کس وقت ہوں گے؟ برکت آمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے میں بے برکتی ہو جائے گی، اوقات میں بے برکتی ہوگی، اس کی وجہ سے زمانہ سمٹ جائے گا۔ اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے۔ دوسری بات یہ کہ علم کم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ بھی لوگوں کی عقل میں نہیں آئی بات۔ اتنے اخبار چھپتے ہیں، اتنے مضامین چھپتے ہیں، اور اتنی باتیں ان میں لکھی ہوتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم کم ہو جائے گا۔ میرے پاس ایک کتاب آئی ہے ابھی، افسوس ہے کہ مجھے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اسی طرح رکھی ہوئی الماری میں، 26 جلدیں ہیں کتاب کی، یہ ایک کتاب ہے۔ اور اس کتب خانے کو، میرے کتب خانے کو اگر فروخت کیا جائے تو کئی لاکھ کی قیمت بنتی ہے اس کی۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ کتب خانہ میں نے کیسے جمع کر لیا، لیکن اب پیچھے کوئی پڑھنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ علم کم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اب تو علم زیادہ بڑھ رہا ہے۔ میری کتاب ہے جو میں نے فتن پر لکھی، چھوٹا سا رسالہ ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یفش العلم، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ یفش القلم، قلم پھیل جائے گا اور علم پھیل جائے گا، اور یہاں علم کم ہو جائے گا۔ پھیلاؤ اور چیز ہے، لیکن کم علم کا سمجھ آنا اور چیز ہے۔ اب آپ حضرات ماشاء اللہ مسجد بھری ہوئی ہے،
علم اتنا کم ہو گیا کہ ایک بات کو سمجھانا بھی مشکل ہے. آپ فوراً کہیں گے یہ سب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیا کہوں؟ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ حرص اور بخل لوگوں پر ڈال دیا جائے گا. میرے سمیت جس آدمی کو دیکھو دنیا گٹا جمع کرنے کے میں مشغول ہے. اگر پوچھا جائے کہ میاں کیا کرنا ہے یہ تم ڈھیر لگا رہے ہو، کیا کرو گے اس کو؟ اگر آج اسرائیل آ جائے تمہارے لیے بہتر. کتے کو جس طرح کھینچ کر کے پھینک دیتے ہیں ایسے ہی ہم لوگوں کو پھینک دیا جائے گا. تو حرص بڑھ جائے گی، بخل بڑھ جائے گا. اور یہ آج اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کسی نے یہ کہا کیا دل میں بھی خیال پیدا نہیں ہوا، کافی ہے، بس بہت ہے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے. فتنے ظاہر ہو جائیں گے. فتنے کا ترجمہ عام طور پر لوگ فساد کر لیتے ہیں. فتنہ و فساد اصل میں فتنہ کہتے ہیں اٹھالی میں سونا ڈال کر کے ڈالا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے. سننا جانتے ہیں، اس کو فتنہ کہتے ہیں. انسانوں کو اس طرح پگھلا دیا جائے گا کہ ان کا کھوٹا کھڑا سب سامنے آ جائے گا. اور آخری بات یہ کہ یکسر الحرج، حرج بہت ہو جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حرج سے کیا مراد؟ فرمایا القتل القتل. پہلے زمانوں میں بھلے زمانوں میں کسی آدمی کا قتل ہو جاتا تھا، آندھی آنے لگتی تھی. اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پتہ نہیں دنیا میں کیا گناہ پیدا ہو گیا. میرے والد ماجد یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہماری لدھیانے سے سڑک جا رہی تھی ہماری تحصیل سنبھالے کی طرف. ٹھیک اس سڑک کے اوپر ایک گاؤں تھا، وہاں قتل ہو گیا. اور کئی دن سے پولیس بیٹھی تھی، تفتیش کر رہی تھی، پوچھ گچھ کر رہی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا. ایک 80 سال کا بوڑھا بیچارے کو دکھتا بھی نہیں. لٹھیا ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، آہستہ 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 پکڑ کے چلتا ہے. آگے دیکھی کہ پولیس بیٹھی ہے، وہ ذرا کاٹ کر کے راستہ کاٹ کر کے دوسری طرف ہو لیا. سپاہی تھانے دار سے کہنے لگا کہ اگر اجازت ہو تو بابر سے پوچھ لوں.
اس نے گالیاں نکالی جیسے کہ سارے مارے ان کی عادت ہوتی ہے. کہنے لگے اللہ کی مخلوق کو کون تنگ کرتے ہوئے؟ 80 سال کا بوڑھا ہے، اس نے قتل کیا ہوگا. کہنے لگے کہ کیا حرج ہے اگر میں پوچھ لوں کہ شاید ان کو پتا ہو. کہنے لگے پوچھ لو. بڑے میاں سے پوچھا کہ بڑے میاں یہاں قتل ہو گیا ہے، کئی دن سے پولیس بیٹھی ہے، اس کا سراغ نہیں مل رہا، کچھ آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں؟ وہ کہنے لگا یہ قتل تو میں نے نہیں کیا. اللہ دیکھو زبان سے کیا کہلا رہا ہے. وہ بابلو کو پکڑ کر کے لے آئے ہلدار کے پاس. کہیں گے بابا جی یہ قتل نہیں کیا، اور کون سا کیا تھا؟ کہنے کے 40 سال ہو گئے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، بلکہ 40 سے بھی زیادہ. اس قتل کا سراغ نہیں ملا تھا اور حاکم نے اس پر نوٹ لکھ کر کے داخل دفتر کر دی کہ اس کا سراغ نہیں مل رہا، لہذا داخل دفتر کی جاتی ہے. وہ نکلوائی گئی اور مقدمہ چلا، بابے کو پھانسی ہوئی. کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا. کبھی شاذ و نادر قتل ہوتا تھا، اور قتل اگر ہو جائے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دنیا میں طوفان آ گیا، اندھیری آ گئی، اندھیر. اور اب روزانہ آپ پڑھتے ہیں اخبار، میں نے اخبار بھی پڑھنا چھوڑ دیا ہے. گھر میں 2 اخبار آتے ہیں، نہیں تو ایک بھی نہیں پڑھتا. کہیں نظر پڑے تو موٹی موٹی سرخی دیکھ لیتا ہوں، اس لیے کہ ان میں سوائے اس قتل و غرق کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب سوائے قتل و غرق کے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں رہی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر فضل فرمائے. باقی انشاءاللہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ تندرستی رکھے، عافیت کے ساتھ لے آئے. والد صاحب یا استاد صاحب کو قبلہ، والد صاحب یا قبلہ استاد صاحب کا نام کیسا ہے؟ یہ پرانے زمانے کے محاورہ ہے. قبلہ و کعبہ لکھ لیتے ہیں لیکن صحیح نہیں. کیا مسجد کے چندے سے قرآن پاک اور قاعدے سپارے خرید کر مسجد کے مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو نفع کے ساتھ بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ نیل نفع اور اصل رقم بھی مسجد میں واپس کر دی جائے. جب مسجد کے لیے تم نے چندہ کر لیا تو پھر تجارت کرنے کا کیا مطلب؟ تم نے مسجد کے لیے کیا ہے تو مسجد اگر بچوں کو ضرورت ہے تو ویسے دے دو لے کر کے. مسجدیں بھی اب تجارت گاہیں بن گئی. بہت مرتبہ دیکھنے میں آیا کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کونیوں کو ننگا کر کے پڑھتے ہیں. ان کی اس طرح نماز کیسی ہے؟ اب یہ شرح مسئلہ نصیحت فرمائیں.
دو چیزیں ہیں یہاں. ایک تو یہ کہ لوگ بازو ہی اتنے رکھتے ہیں، اب ان کو نیچے کیسے لائیں؟ یعنی کونیوں سے اوپر رکھتے ہیں بازو. اور دوسری بات یہ کہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال أنس رضي الله تعالى عنه: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت آدم أبو الخلق خلق الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا. فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصابه فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله فيأتون نوحا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصابه فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذ الله خليلا فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصابه فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصابه فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني ويستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني فيقال يا محمد ارفع راسك قل تسمع سل تعطى واشهد تشفع فأرفع راسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدع ثم يقال لي ارفع راسك يا محمد وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأرفع راسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ربي
ثم أشفوا فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. فقال فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. وفي رواية ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة. وذكر موسى الذي تقدم هو في بعض روایات البخاری. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمع کریں گے اللہ تعالی انسانوں کو قیامت کے دن، بس لوگ فکر بند ہوں گے اس کے لیے، بس کہیں گے کہ کاش ہم کسی کو شفیع بناتے اپنے رب کے یہاں تاکہ وہ ہمیں راحت دیتا اس ہماری جگہ سے. بس وہ آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، بس کہیں گے آپ آدم ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ نے اپنی روح ڈالی اور فرشتوں کو سجدہ حکم کیا، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا. ہماری شفاعت کیجیے اپنے رب کے پاس تاکہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات عطا